5,000 فرشتے اللہ نے بھیجے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ قرآن کا حکم ہے یہ، 5,000 کا لفظ قرآن کا ہے یہ۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے، نظر آئے، فرشتے انسانوں کی شکل میں نظر آئے۔ اللہ کی مدد تو آتی ہے، اللہ کی مدد تو اس نے وعدہ فرمایا ہے، وہ آتی، آج بھی آ رہی، آتی رہے گی۔ جب تک روئے زمین پر مسلمان ہیں اللہ کی مدد آئے گی۔ نبی پاک کا صدقہ ہے یہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، مدد آتی ہے اللہ کی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مدینے میں دوسرا سال تھا۔ غزوہ بدر، بدر کے میدان میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو مقام بدر آتا ہے، وہاں وہ بتاتے بھی ہیں بس والے یہ بدر ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ تو مقام بدر میں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے مذہب اسلام جو ہے وہ جنگ کو پسند نہیں کرتا، مذہب اسلام مار کاٹ، قتل و غارت گری، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ مذہب اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر جنگ ڈال دی گئی تو بھئی جواب دے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جی مکے والے چڑھائی کر کے آ گئے، 1,000 تھے وہ، یا اس سے بھی زیادہ، اور تیاریاں بہت تھیں، تلواریں، نیزے، تیر، گھوڑے، اونٹ، بڑی زبردست تیاری۔ اور وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ مسلمانوں کا کام تمام ہی کر دینا ہے، چھوڑنا ایک کو بھی نہیں، یہ سوچ کے آئے تھے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ مقابلے پر کوئی صحابہ کرام کو لے کے نکلے، وہ تھے 313، بدر کے جو وہ سپاہی تھے وہ تھے 313، وہ تھے 1,000 سے اوپر، تیاری ان کی زیادہ تھی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے مقام بدر پر جا کر ایک دن پہلے فرما دیا تھا کہ کل مقابلہ ہوگا، فلاں آدمی کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی لاش یہاں گرے گی، سب بتا دیا، ایک دن پہلے بتا دیا۔ مقابلہ ہوگا، ہم جیتیں گے، ان کے اتنے لوگ پکڑے جائیں گے، اتنے لوگ مارے جائیں گے، اور جن کی لاش بتا دیا اس جگہ ہوگی، اس جگہ ہوگی، اس جگہ ہوگی، دیکھیے بتا دیا۔ مقابلہ ہوا، وہی ہوا، اللہ نے کامیابی دی۔ اس جنگ کا ذکر قرآن کریم کے 4 پارے میں ہے، 4 پارے کا غالباً 4 رکوع ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے 5,000 فرشتے بھیجے تھے، 5,000 فرشتے نشان زدہ، جن کی پہچان تھی، 5,000 فرشتے اللہ نے بھیجے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ قرآن کا حکم ہے یہ، 5,000 کا لفظ قرآن کا ہے یہ۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے، نظر آئے، فرشتے انسانوں کی شکل میں نظر آئے۔ آپ حدیثیں تفصیل سے پڑھ کے دیکھیں گے یا معجزات کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ صحابی آپس میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا، بڑا تیز تھا، وہ ایسے وار کر رہا تھا، ایسے وار کر رہا تھا، دشمن کو ایسے دھکیل رہا تھا، تو کہتے تھے ہم نہیں پہچانتے کون ہے وہ۔ فرشتے آئے، فرشتے آج بھی آ رہے ہیں، فرشتے آتے ہی رہیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو اللہ پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، بس
اللہ کا حکم ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ ہم قبولیت کے قابل ہو جائیں بس۔ تو بہت نازک معاملہ ہے یہ۔ اب اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت نیک کام کرتا ہوں، میں تو بہت نیک کام کرتا ہوں، یہ کیسے پتہ لگے کہ میرے نیک کام صحیح ہیں یا کمی ہے یا غلط ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے دوستوں سے پوچھ لیا کرو، اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لیا کرو، کسی سے بھی پوچھ لیا کرو کہ بھائی میرے اندر کوئی کمی ہے تو بتا دو۔ تو تم تو آپس میں ہی پوچھ لیا کرو، اگر کوئی عمل میں کمی ہے پوری کر لیا کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تو شیطیر بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن دوسرے کی آنکھ کا تو بال بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا۔ آپ کی آنکھ میں اگر بہت موٹا تنکا بھی ہے نا آپ کو نظر نہیں آئے، اور دوسرے کی آنکھ میں اگر چھوٹا سا بال بھی ہے تو نظر آ جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو، میرا حکم مانو۔ میں سن رہا تھا ابھی 3-4 دن پہلے، ہمارا بھارت کا چینل ہے، کوئی مشہور چینل ہے، اس پہ ایک خبر میں نے سنی دیکھی کہ نوجات کو کس نے بچایا؟ فرشتے نے۔ نوجات کو کس نے بچایا؟ فرشتے نے بچایا۔ نوجات کا مطلب جو بچہ بالکل نیا پیدا ہوا۔ تو اس میں یہ کہا، ابھی 30 ستمبر کی بات ہے، ہفتے والے دن کی، 10-12 دن پہلے کی، کہ رانچی سے ایک جہاز اڑا، اس میں کچھ مسافر بیٹھے تھے، رانچی سے اڑا دلی کے لیے، جہاز اڑا 15-20 منٹ کے بعد، آپ کو معلوم ہی ہے جو جہاز میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد کھانے پینے کا دور شروع ہو جاتا ہے، بھائی بیلٹ کھول لو، گھوم لو، پھر لو۔ جب کھانے پینے کا نظام شروع ہونے لگا تو لاؤڈ اسپیکر جہاز کے اسٹاف نے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا کہ ایک بچے کی حالت بہت نازک ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں تو مہربانی کر کے بچے کی مدد کریں۔ اعلان کر دیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب اپنا ٹفن کھول رہے تھے، ڈاکٹر نتن مدن کلکرنی IAS آفیسر تھے، بڑے افسر، انہوں نے جیسے ہی سنا کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ کہاں ہے بچہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی جہاز کے بالکل آخر میں کنارے پر اس کی ماں بچے کو لے کے بیٹھی ہے، 6 مہینے کا بچہ، 5-6 مہینے کا بچہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب وہاں گئے، ڈاکٹر نتن مدن کلکرنی، پھر ان کو دیکھ کے ڈاکٹر مزمل فیروز، وہ بھی جہاز میں تھے، وہ بھی گئے، پھر ان کو دیکھ کے ڈاکٹر لوکیش، وہ بھی ان کے جانکار تھے، وہ بھی گئے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کوئی بیمار ہوگا بڑا آدمی، وہ پتہ یہ لگا وہ تو 6 مہینے کا 5 مہینے کا بچہ ہے۔ ماں لپٹائی بیٹھی ہے، رو رہی ہے، بچے کو سانس نہیں آ رہا، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اخبار نے، اس نے ٹی وی والوں نے بتایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے، ڈاکٹروں نے اس بچے کی مدد کی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوائی جہاز میں جو آکسیجن ماسک ہوتا ہے نا وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کے وہ بھی فٹ نہیں آ رہا، کوئی آکسیجن کا راستہ نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کری اور 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں بچے کی حالت سدھر گئی۔ جب سدھر گئی تو ماں کو بھی چین آیا، اتنے میں جہاز اتر گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہی تھی، جو بیان کرنے والی تھی ٹی وی والی، وہ یہ کہہ رہی تھی نوجات کو کس نے بچایا؟ فرشتوں نے بچایا۔ میں نے دل میں سوچا یہ چینل والے بھی جانتے ہیں فرشتوں کو، مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ فرشتوں کو یہ چینل والے بھی جانتے ہیں۔ تو فرشتوں کی مدد جناب سب کے ساتھ آتی ہے، ہمارے ساتھ بھی آتی ہے، آپ کے ساتھ بھی آتی ہے، آ رہی ہے۔
آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی۔ یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صدقہ ہے اللہ کے بندوں کا، نیک بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا۔ تو ہمیں تو اپنے اندر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔